بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس رحمت للعالمین پر جس نے اپنی امت اور تڑپتی انسانیت کے لیے ہزاروں تکالیف اٹھائیں اور مشقتیں برداشت کیں۔ آپ کے ان عظیم احسانات کا بدلہ چکانا تو دور کی بات ہے، ہم نے کبھی اپنے وقت میں سے تھوڑا وقت نکال کر کبھی آپ کی ذات پر درود پاک بھیجا ہی نہیں۔ تو آئیے سب مل کر سب سے پہلے ہم درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب لوگ، سب دوست، سب بہن بھائی مل کر روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں، جن کا فائدہ سارا کا سارا ہمیں ملے گا، اور ہر درود پر ہم کو 10 نیکیاں ملنے والی ہیں، اللہ کی رحمتیں ملنے والی ہیں۔ وہ درود کہ جس کے بھیجنے کا خود رب العزت اور اس کے فرشتے کی طرف سے بھی معمول ہے۔ کروڑ پتی، لاکھ پتی، ارب پتی بننے کا خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے۔ آج کے دور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھی دولت ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، گھر کی ساری ضروریات اس کی دولت سے پوری ہوتی رہیں، کبھی کسی کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، کبھی کسی سے قرض مانگنا نہ پڑے، سب کچھ اس کا اپنا ہو۔ لیکن یہ خواب کیسے پورا ہوگا؟ تو آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل سے آپ کے تمام خواب پورے ہو جائیں گے، آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کا یقین پکا ہے، یقین آپ کا پختہ ہے کہ وہی ذات رب العزت ہم کو دولت عطا فرمانے والی ہے، وہی اللہ ہمیں رزق دینے والا ہے، پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو یہ عمل آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن ایک اور بات، جب تک آپ کے گھر میں، آپ کے پیسوں میں، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تھوڑا سا مال جو انسان کے گزارے کے لیے کافی ہو، وہ بہتر ہے اس مال سے جو زیادہ ہو، کیونکہ وہ انسان کو غفلت میں ڈال دے گا۔ اسی طرح وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان بن کر زندگی بسر کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مال کی کثرت ہونا برکت نہیں، بلکہ برکت وہ ہے کہ جس میں اللہ کی رضا ہو، جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پنجتن پاک، ائمہ معصومین علیہم السلام کی رضا شامل ہو، جس میں اللہ کی رحمتیں ہوں۔ بلا شبہ وہ انسان بابرکت ہے جو دنیا میں مسکین بن کر زندگی بسر کرتا ہے لیکن اپنی آخرت پر نظر رکھتا ہے۔ اس انسان کی وجہ سے اللہ پورے گھر یا محلے میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کی ضمانت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تلاش کرنا ہو تو کمزور لوگوں میں تلاش کرنا، کہ جن کی معاشرے میں اہمیت نہیں ہوتی، جن کی کوئی بات نہیں سنتا، کیونکہ تمہیں رزق بھی انہی کمزور لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے، اور اللہ اس امت کی مدد اس کے نیک لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ کبھی بھی یہ مسکینوں یتیموں سے منہ مت موڑیں، اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت اور خیر آپ سے روٹ گئی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کسی مسکین کو کھانا کھانے کے لیے نہ بٹھایا جاتا۔ وہ بہت بے چین ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، متفکر ہو جاتے تھے کہ آج میرے ساتھ کوئی مسکین بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھا رہا۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، اپنے آس پاس گرد و نواح میں غریبوں مسکینوں سے محبت کرنی چاہیے۔ ہم بھی جس دن کسی مسکین کی مدد نہ کر سکیں یا مسکین کو دیکھا نہ ہو اور ہم بے چین ہو جائیں، بے قرار ہو جائیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کے مال میں خیر و برکت کا عنصر پیدا کر دیا ہے۔ جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، رزق کی کمی ہو، دولت کی کمی ہو، تو بے برکتی پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہاں پر گناہ ہو رہے ہیں۔ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جب فساد بپا ہوگا تو خیر و برکت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ عمل جو آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ جو وظیفہ انتہائی مجرب ترین وظیفہ ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ یہ عمل جس کو کرنے سے ہر بندہ امیر ہو جاتا ہے، دولت میں کھیلنے لگ جاتا ہے، دولت اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، دولت اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کو نہیں بتائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی کاروباری لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسی خفیہ چیزیں ہوتی ہیں وہ جو کسی کو بتانا پسند نہیں کرتے، کہیں ان کا راز کھل نہ جائے اور دوسرا آدمی بھی ان کی طرح امیر نہ ہو جائے۔ یہ عمل بہت ہی آسان عمل ہے، لیکن اس عمل کو آپ نے رات کو جب بستر پر لیٹ جائیں تو بستر پر لیٹنے کے بعد بستر سے اپنا منہ تھوڑا سا باہر نکال کر قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی 4 صورتیں پڑھ لیں گے۔ صرف چھوٹی چھوٹی 4 صورتیں ہیں، اور پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ 2 مرتبہ۔ ان 4 چھوٹی صورتوں کو آپ نے 2 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے، پھر 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، پھر درود پاک پڑھ کر 2 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر لیجئے۔ اس کے بعد پھر 2 مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کر لیں، لیکن اس سے پہلے پھر درود پاک پڑھ لیں،
پھر اس کے بعد درود پاک پڑھ کر آخر میں 2 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ لیجئے اور پھر سو جائیں۔ اگر آپ یہ لگاتار عمل کرتے رہے تو یقین مانیے آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اتنی دولت اللہ آپ کو کہاں سے نواز رہا ہے، اتنی دولت آپ کے پاس کہاں سے آنا شروع ہوگی۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ مالک جو ساری کائنات کا پروردگار ہے وہ آپ کو دولت سے مسلسل نواز رہا ہے، اور اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ جب یہ آپ عمل کریں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اثر اس کا، اپنی آنکھوں سے تقدیر بدلتے دیکھیں گے، غربت آپ کی ختم ہو جائے گی، بے پناہ دولت کے انبار آپ کے گھروں میں لگ جائیں گے۔ ہر شخص حیران ہوگا کہ اس شخص کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ قرضے ختم ہو جائیں گے، کاروبار میں برکت ہوگی۔ آپ اسی مال میں سے اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں گے تو اللہ آپ کو 10 گنا واپس کرے گا۔ آپ اپنی آنکھوں سے اثر دیکھیں گے کہ کتنی دولت آپ کے پاس آنا شروع ہو چکی ہے۔ اس عمل کو خود بھی ضرور کریں اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس عمل کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ بہت جلد ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔